السلام علیکم ویورز، میرا نالج ٹیوب یوٹیوب چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے حوالے سے مختلف ویڈیوز ہمارے چینل پر نشر کی جا رہی ہیں، اور آج ہم تذکرہ کریں گے جناب حضرت حمزہ کا، جن کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔ جناب حمزہ حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا بھی تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حالہ بنت وہب تھا، جو کہ جناب آمنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ آپ کا پورا سلسلہ نسب یہ ہے: حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ جناب حمزہ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی میں ماہر تھے۔ سیر اور شکار سے بھی غیر معمولی دلچسپی تھی۔ ایک روز حسب معمول شکار سے واپس آ رہے تھے کہ کوہ صفا کے قریب پہنچے تو ایک لونڈی نے آ کر کہا: ابو امارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا واعظ کر رہے تھے کہ ابو جہل نے نہایت سخت گالیاں دی اور بہت بری طرح ستایا، لیکن محمد نے کوئی جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ آئے۔ حضرت حمزہ نے جب یہ سنا تو رگ حمیت میں جوش آ گیا، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ شکار سے واپس آتے ہوئے کوئی راہ میں مل جاتا تھا تو کھڑے ہو کر اس سے ضرور بات کرتے تھے، لیکن اس وقت جوش انتقام میں آپ نے کسی کی طرف توجہ نہ کی اور سیدھے خانہ کعبہ پہنچ گئے، جہاں ابو جہل پہلے سے موجود تھا۔ حضرت حمزہ نے آتے ہی ابو جہل کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بنی مخزوم کے چند آدمی ابو جہل کی مدد کے لیے دوڑے اور بولے: حمزہ، شاید تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ آپ نے فرمایا: جب اس کی یعنی محمد کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی ہے تو کون سی چیز مجھے اس سے باز رکھ سکتی ہے؟ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں سب حق ہے۔ خدا کی قسم، اب میں اس سے پھر نہیں سکتا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ جناب حمزہ مکے کی مواخات میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ کے اسلامی بھائی قرار پائے تھے، اور آپ کو حضرت زید سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ غزوات میں تشریف لے جاتے تو ان کو ہر قسم کی وصیت کر کے جاتے تھے۔ جناب حمزہ نے جنگ بدر میں بھی شرکت کی تھی اور بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے تھے۔ اس کے علاوہ آپ جنگ احد میں بھی شریک ہوئے اور زبردست نبرت آزمائی کی، 31 کافروں کو بھی قتل کیا، اور آپ نے کیونکہ اسلام کی پہلی لڑائی جنگ بدر میں چن چن کر قریش کے بڑے بڑے سورماؤں کو قتل کیا تھا، تو تمام مشرکین قریش آپ کے خون کے بہت زیادہ پیاسے تھے۔ چنانچہ جبیر بن موتم نے ایک غلام کو، جس کا نام وحشی تھا، اپنے چچا تیمہ بن عدی کے انتقام پر خاص طور سے تیار کیا اور اس صلے میں اسے آزادی کا لالچ بھی دلایا۔ غرض وہ جنگ احد کے موقع پر ایک چٹان کے پیچھے گھات میں بیٹھ گیا اور حضرت حمزہ کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ حضرت حمزہ جہاد میں مصروف تھے، لیکن وحشی نے موقع تاک کر دور سے اچانک اس زور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا کہ نیزہ آپ کے سینے کے آر پار ہو گیا۔ آپ پھر بھی اپنے قاتل وحشی کی طرف شیر کی طرح جھپٹے، مگر زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑے۔ اس شیر خدا کی شہادت پر کفار کی عورتوں نے خوشی اور مسرت کے ترانے گائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے آپ کے ناک اور کان کاٹ کر زیور بنائے، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کا شکم مبارک چاک کر کے آپ کا جگر نکالا اور چبایا، یہاں تک کہ نگلنا چاہا لیکن نگل نہ پائی۔ غزوہ احد کے اختتام کے بعد جب شہدائے اسلام کی تجہیز و تکفین شروع ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی لاش پر تشریف لائے۔ چونکہ ہندہ نے ناک اور کان کاٹ کر نہایت دردناک صورت بنا دی تھی، اس لیے یہ منظر دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا اور مخاطب ہو کر فرمایا: تم پر خدا کی رحمت ہے، کیونکہ تم رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ حضرت صفیہ، جو کہ حضرت امیر حمزہ کی حقیقی بہن تھیں، بھائی کی شہادت کا حال سنا تو روتے ہوئے جنازے کے پاس آئیں، لیکن حضرت نے اتنی بری حالت کی لاش کو دیکھنے نہ دیا۔
کہ کہیں بہن اپنے حواس نہ کھو بیٹھے۔ آپ نے انہیں تسلی اور تشفی دے کر واپس فرمایا۔ حضرت صفیہ اپنے صاحبزادے حضرت زبیر کو 2 چادریں دے گئی تھیں کہ ان سے کفن کا کام لیا جائے، لیکن پہلو میں ایک انصاری کی لاش بھی بے گور و کفن تھی، اس لیے انہوں نے دونوں شہیدان ملت میں ایک ایک چادر تقسیم کر دی۔ اس ایک چادر سے سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں چھپائے جاتے تو سر برہنہ ہو جاتا۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ چادر سے چہرہ چھپاؤ اور پاؤں پر گھاس اور پتے ڈال دو۔ غرض سید الشہداء کا جنازہ تیار ہوا۔ سرور کائنات نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی عمر 75 سال کی تھی۔ تاریخ کا مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ سن 40 ہجری میں جب معاویہ بن سفیان نے احد کی طرف نہر کھدوائی تو شہدائے احد کی قبریں کھد گئیں، اور اسی سلسلے میں ایک تیشہ جناب حمزہ کے پیر پر لگا، جس سے خون تازہ جاری ہوا۔ حضرت کو اپنے چچا حضرت حمزہ کے گزر جانے کا اتنا شدید قلق تھا کہ جب آپ غزوہ احد سے واپس ہوئے اور مدینہ منورہ تشریف لائے اور بنی عبد اشہل کی عورتوں کو اپنے اپنے عزیز و اقارب پر روتے سنا تو فرمایا، افسوس حمزہ کے لیے رونے والیاں بھی نہیں۔ انصار نے یہ سن کر اپنی عورتوں کو آستانہ نبوت پر بھیج دیا، جنہوں نے نہایت رقت آمیز طریقے سے حضرت حمزہ پر گریہ ازاری شروع کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت سے مدینہ کی عورتوں کا یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب وہ کسی پر روتی تھیں تو پہلے حضرت امیر حمزہ پر 2 آنسو بہاتی تھیں، اس کے بعد اپنے شہید پر روتی تھیں۔ ایک عرصے کے بعد جب قاتل حضرت حمزہ وحشی نے اسلام قبول کیا اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر پوچھا، کیا تم ہی وحشی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا، تم نے حمزہ کو قتل کیا تھا، تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتے ہو اور آئندہ مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا۔ اللہ اکبر۔